نہیں کریں گے وہ یاد نہیں ہوگی، وہ بھول جائے گی۔ اس لیے قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنا یہ بھی ایک ضروری چیز ہے۔ نیت تو رکھیں کم از کم، آج ہمارا قرآن پڑھنے کی بھی نیت ہونی چاہیے، قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے کی بھی نیت ہونی چاہیے۔ آج ہماری نیت بھی نہیں ہے قرآن کہ ہم اس پر عمل کریں، اس لیے نیت کریں گے تو پھر ہم اس کو سیکھیں گے، پھر اس کے درس کے حلقے میں بیٹھیں گے، یہ ہمارے لیے ضروری چیز ہے۔ اس لیے سورۃ الملک میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں پہنچیں گے وہاں ان سے مکالمہ ہوگا جنت والوں کا، ان سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں پہنچ گئے، تمہارا کیا جرم تھا؟ وہ کہیں گے، جواب دیں گے، لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، کاش دنیا میں ہم نے قرآن کو سنا ہوتا، سمجھا ہوتا، اس کے درس کے حلقے میں بیٹھے ہوتے تو آج ہمیں جہنم کی ذلت میں نہ داخل ہونا پڑتا۔ یہ کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ ہم نے دنیا میں قرآن کا حق نہیں ادا کیا۔ آج مسلمانوں پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اللہ کے پیغمبر یہ قرآن پوری امت کو دے کر گئے ہیں، اور امت کے اندر سے علماء نے، قراء نے، حفاظ نے، اولیاء اللہ نے، اسی طرح عادل حکمرانوں نے اپنے اپنے حصے کے اعتبار سے قرآن حکیم کی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ہر آدمی یہ طے کر لے میں نے قرآن حکیم کی کوئی نہ کوئی خدمت ضرور سر انجام دینی ہے۔ قرآن کو روزانہ کھولنا ہے۔ ہاں وہ حدیث کا تذکرہ بھی آ رہا تھا، فرمایا قیامت کے قریب جب یہ دنیا کا نظام ٹوٹے گا تو اس آخری مرحلوں میں جو چیزیں رونما ہوں گی وہ کون سی ہوں گی؟ ان میں سے فرمایا ایک آخری چیزوں میں سے وہ بھی ہوگی کہ قرآن حکیم کے اوراق موجود ہوں گے، اس کے الفاظ اٹھا لیے جائیں، کوئی اسے پڑھنے والا نہیں ہوگا دنیا میں، ایک فرد بشر بھی نہیں ہوگا۔ ایک آخری عورت، بوڑھی عورت رہ جائے گی جو قرآن حکیم کو وہ پڑھ نہیں سکے گی، وہ روزانہ کھول کر اسے دیکھے گی، صرف اتنا کام کرے گی اور دیکھتی ہوگی، روزانہ کھولے گی اور دیکھتی رہے گی۔ جب وہ بڑھیا بھی مر جائے گی، آخری بڑھیا، گھروں میں عورتوں کا بھی بڑا مقام ہے، عورتیں بھی گھروں میں قرآن پڑھا کرتی۔ ہماری دادی جان مرحوم روزانہ کا ان کا 10 دفعہ وہ 10 پارے روزانہ کے پڑھتے تھے، قرآن پاک تلاوت کا ان کا معمول تھا، قرآن پاک پڑھنے کا ذوق اور شوق بھی تھا۔ وہی امت میں بھی، خاندانوں میں بھی، بچوں میں بھی منتقل ہوتا ہے۔ اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وہ بوڑھی عورت آخری قرآن کو دیکھنے والی رہ جائے گی، پڑھنے والی نہیں، کھولنے والی۔ آج الحمدللہ آپ کی مسجد میں قرآن کھولا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس کے لیے مولانا الیاس صاحب تفسیروں کا مطالعہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر آ کر قرآن حکیم کا درس دیتے ہیں۔ یہ درس کے حلقے قرآن کے قائم رکھنا یہ امت کی ہدایت کا، علم کا اور علوم کو سینوں میں منتقل کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن حکیم یہ سینوں میں محفوظ رہتا ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن کی آیات بینات یہ کہاں محفوظ رہتی ہے؟ یہ اہل علم کے سینوں میں محفوظ رہتی ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ آخری بڑھیا بھی جو قرآن کو دیکھنے والی بھی نہیں رہے گی، فوت ہوگی، اللہ جل شانہ اس کلام کو اٹھا لیں گے، اوراق موجود ہوں گے لیکن الفاظ اٹھ جائیں گے، واپس چلے جائیں گے۔ اس لیے جب ایک بھی اس کا قدردان نہیں رہے گا، آج ہمیں سوچنا ہے دوسروں کو نہ دیکھا کرے، خود دیکھا کرے۔ 10-15 منٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، 15 منٹ قرآن حکیم کے لیے نکالنا آج ہمارے لیے یہ معمولی چیز ہے، لیکن اگر تسلسل کے ساتھ نکالیں گے انشاءاللہ آپ کے درس کا حلقہ قائم رہے گا، قرآن حکیم کے کھلنے سے برکتیں آئیں گی۔ اس لیے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے اور جمع ہو کر کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِي مَا بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کا درس، اس کا سبق سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اللہ نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکون اترتا ہے، غشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، حفتہم الملائکہ، اللہ کی رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور فرمایا ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ جل شانہ روزانہ ان کا اپنی مجلس میں تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ معمولی چیز ہے، روزانہ اللہ کی مجلس میں ہمارا تذکرہ ہو، قرآن پاک کے درس کے بیٹھنے کی وجہ سے۔ آپ گھر میں جا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ سارے لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف گپ شپ لگاتے ہیں، صرف سوشل میڈیا پر سکرولنگ کرتے ہیں، موبائل کھول کر دیکھتے ہیں، اور کیا کام کرتے ہیں؟ جی آج پوری امت مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ اس لیے پریشانیوں سے نکلنے کا حل صرف اللہ کے قرآن، اللہ والوں کی مجلس، دین حق کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔
اس لیے یہ دور فتن کا دور ہے، اور فتنوں کے دور میں قرآن حکیم کی جو آخری صورتیں ہیں، ان آخری صورتوں نے مشکلات میں، پریشانیوں میں، فتنوں میں جب شیطان غالب ہو، شر غالب ہو، اس وقت قرآن کہتا ہے تمہیں کیا کام کرنا چاہیے؟ ہر فتنے سے اور ہر شر سے بچ جاؤ۔ یہ قرآن حکیم کی دونوں صورتیں یہ کٹھی نازل ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام معوذتین رکھا کہ ان صورتوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اللہ کی حفاظت میں آنا ہے، شیلٹر مل جاتا ہے۔ اب ہمارے اوپر کوئی اور دشمن، کوئی اور شیطانی قوت، کوئی منفی قوت، کوئی چھپی ہوئی دشمن قوت ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے۔ ہم ہر دشمن سے بچ جائیں، ہر شیطان سے بچ جائیں، ہر حملہ آور سے بچ جائیں، ہمیں اللہ کا تحفظ مل جائے۔ تو اس کے تحفظ کے لیے قلعہ بند ہونا، ہم کہتے ہیں قلعوں کے اندر بند ہوں گے تو محفوظ ہوں گے، ہمارے پاس ایٹم بم ہوگا تو ہم محفوظ ہوں گے، ہمارے پاس تلوار ہوگی تو ہم محفوظ ہوں گے۔ مسلمان کو حفاظت کس چیز سے حاصل کرنی ہے؟ یہ ظاہری چیزیں بھی ضروری ہیں مادی دنیا میں، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن مسلمان کی نظر کس چیز پر ہونی چاہیے؟ مسلمان کی نظر حفاظت کے لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف اٹھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں محفوظ کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ تو اللہ کی پناہ میں آنا قرآن کا سب سے پہلا کام یہی ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کو پہلا حکم یہ ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو، قرآن بعد میں، لیکن پہلے اعوذ باللہ پڑھو، تعوذ کرو، شیطان مردود کی شر سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اے اللہ، ہر دشمن، ہر شیطان، ہر مردود کی شر سے تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اللہ کی پناہ میں آ جانا یہ انسان کی حفاظت ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول گرامی یہ تھا، ایک صحابی کو فرمایا کیا میں تجھے میں وہ صورتیں نہ سکھاؤں جو تورات میں، زبور میں اور قرآن میں بھی ان جیسی کوئی صورتیں نہیں اتری؟ انہوں نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ ضرور سکھائیں۔ مجلس ختم ہونے لگی، اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا میں آپ کو وہ 2 صورتیں سکھاؤں گا جو نہ قرآن میں، نہ زبور میں، نہ تورات میں کسی میں نہیں اتری، وہ کون سی صورتیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں اس صحابی کو تلقین کی، اس صحابی کو پڑھائیں، اس صحابی کو سکھلائیں۔ فرمایا ان صورتوں کو پڑھا کرو روزانہ، خاص طور پر سوتے وقت۔ فرمایا ان تینوں صورتوں کو چاروں کل پڑھ لے، نہیں تو قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق پوری، قل اعوذ برب الناس آخری وقت میں سوتے وقت پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیا کرو۔ یہ معوذتین انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ کے پہرادار اس کی پہراداری شروع کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے حفاظت اور شیلٹر میں آ جاتا ہے۔ کیسے آتا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ دونوں صورتیں تفصیلات بیان کرتی ہیں، کیونکہ اس کائنات، یہ بہت بڑی کائنات ہے، اس کائنات کا ایک حصہ انسان ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے آپ کا تعارف کروایا پہلی صورت میں کون ہوں؟ رب الفلق۔ کہہ دیجیے میں پناہ میں آیا، کس کی پناہ میں آیا؟ رب الفلق کی پناہ میں آیا۔ وہ اللہ جو صبح پھاڑ کے لانے والا رب ہے، میں اس رب کی پناہ میں آیا۔ اب صبح کو پھاڑنا، یہ پورا کائنات گیر ڈھانچہ یہ اللہ جل جلالہ پیدا کرتا ہے، فالق الاصباح، وہ اللہ جو صبح کو پھاڑ کے لانے والا، ہر چیز کو چیر کر پھاڑ کر اس کے اندر سے نئی قوتیں نکالتا ہے روزانہ، ہر دانہ پھٹتا ہے اس سے نیا درخت نکلتا ہے۔ یہ حیات کائنات کا یہ پورا تسلسل ہے جو دنیا میں جاری اور ساری ہے، اور اللہ کی قدرت کی کاریگری ہے کہ روزانہ کائنات میں جتنی چیزیں نئی پیدا ہوتی ہیں، ہزاروں لاکھوں قسم کی، کروڑوں قسم کی نئی چیزیں اس کائنات میں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا رب الفلق، میں اس رب کی پناہ میں آیا جو صبح لانے والا، اس کائنات کا پورا نظام مرتب کرنے والا۔ اور اس میں کس چیز کی پناہ میں آیا؟ 4 قسم کی شرور سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے، ہر مخلوق کی شر سے۔ اب ہر چیز اس کی شر، ہر چیز تو اللہ نے پیدا کی ہے، وہ اس میں فائدہ بھی ہے، نفع ہی نفع ہے، لیکن یہ جو شر ہے یہ نسبتوں کے اعتبار سے، ایک چیز میرے لیے فائدہ مند ہے، دوسرے کے لیے شر ہے۔ اب سانپ ہمارے لیے شر ہے، لیکن بہت ساری مخلوقات کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ نے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، لیکن انسان
اس کو نہیں پتہ کہ میرا فائدہ اور میرا نقصان کس میں ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے، اس لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہے من شر ما خلق، ہر مخلوق کی شر سے، جو بھی مخلوق ہے وہ آج میرے لیے فائدہ ہے، میرے لیے نقصان ہے، مجھے تو پتہ نہیں، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور دوسرا شر وہ کون سا ہے؟ من شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کی شر سے، یہ اندھیروں کا ختم کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اندھیرے شر کا مجموعہ ہوتا ہے، ساری شر کی برائی کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اندھیروں میں کام کرتے ہیں، ظلمات میں کام کرتے ہیں، اس لیے نبی کی آمد سے پہلے ساری انسانیت ظلمات میں ڈوبی ہوتی ہے، اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح رات آتی ہے اندھیرا چھا جاتا ہے، اب اندھیروں میں ہر قسم کی مخلوق، موذی مخلوق بھی، شیطان بھی، ہر قسم کی مخلوقات نکلتی ہے، تو اندھیرے کی شر سے بھی پناہ مانگی۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا۔ اس لیے ایمان اور قرآن کی زندگی قیامت کے دن انسان کے لیے نور بنے گی، روشنی بنے گی۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یہ نور ان کا آگے بھی ہوگا، ان کے دائیں بائیں بھی ہوگا۔ آخرت کا سارا سفر یہ نور کی بنیاد پر طے ہونا ہے۔ اور یہ نور کہاں سے آئے گا؟ یہ ایمان کا نور ہے، یہ قرآن کا نور ہے، یہ اعمال کا نور ہے، جو انسان اپنے ساتھ یہاں سے لے کر جائے گا۔ اس لیے ایمان والے دعائیں مانگتے ہیں، ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن کو بھی نور فرمایا، یہ روشنی ہے، یہ جہاں جاتا ہے یہ روشنی پھیلاتا چلا جاتا ہے، ہر ایک دل کو منور کر دیتا ہے۔ جہاں قرآن گیا وہاں نور پیدا ہو گیا، روشنی پیدا ہو گئی۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور تیسرا شر ہے فرمایا گروں میں پھونکے مارنے والیوں، جادوگروں یا گروں میں پھونکنے والی شیطانی قوتیں ہوں جو انسانوں کی گروں میں پھونکے مارتے ہیں اور انسانوں کے اوپر اپنا اثر قائم کر کے ان کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم ہر قسم کی شیطانی قوتوں کے کنٹرول میں آنے کے بجائے ہم تیری ذات کے تعلق کو چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی طاقت اور قوت کا اے اللہ اپنا شیلٹر اور اپنا حصہ نصیب فرما دے۔ اور چوتھی شر ہے حاسد، من شر حاسد اذا حسد، حاسد کی شر سے جب حسد کرے۔ انسانی کائناتی زندگی میں سب سے پہلا کبیرہ گناہ جو پیدا ہوا ہے وہ حسد ہے، کائنات میں سب سے پہلا گناہ ہے وہ حسد ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ کیوں بنا لیا، شیطان نے حسد کیا، راندہ درگاہ ہوا۔ پھر دوسرا انسانوں میں سب سے پہلے قابیل نے آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اپنے دوسرے بھائی سے حسد کیا، یہ پہلا گناہ ہے جو شیطان کی پیدائش اور پیداوار ہے۔ اور پھر قابیل نے اس گناہ کا ارتکاب کیا اور قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ بن گیا، اپنے بھائی کے قتل تک پہنچ گیا حسد کی شر سے۔ اس کو بھی پناہ مانگی کہ اللہ حسد کرنے والوں کی شر سے بھی پناہ دے دے۔ اور حسد کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا کسی مسلمان کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ فرمایا یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ان الحسد یأکل الحسنات، یہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے حسد سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور حاسد کی شر سے بھی پناہ حاصل کی۔ اب یہ تو کائنات کے اندر شر ہے، کائنات کے اندر بہت ساری شرور ہیں، تغیرات اور تبدیلیاں، ان سے پناہ حاصل کرنی ہے۔ اور سورۃ الناس، اس میں انسان کے ساتھ اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ اب بندے کا اور اللہ کا کیا تعلق ہے؟ یہ سب سے خاص تعلق ہے اللہ کا اور بندے کا۔ فرمایا قل اعوذ برب الناس، اب یہ اللہ جل شانہ نے 5 آیات وہ اور 6 آیات سورۃ الناس کی اتار کر ہمیں پناہ کی اور تعوذ کی یہ آیات ہمیں عطا فرما دی۔ کہہ دیجیے میں پناہ میں آیا، کس کی پناہ میں آیا؟ برب الناس، انسانوں کے رب کی، مالک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی۔ اب اللہ کی 3 صفات بیان کر کے ایک شر سے پناہ مانگنے کا یہاں حکم دیا۔ انسان کی قیمت پیدا ہو جائے، انسان کی قدر پیدا ہو جائے۔ انسان کی قیمت اور قدر کس چیز میں ہے؟ حضرت مولانا حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی قدر و قیمت اس کے ارادے سے پتہ چلتی ہے۔ انسان کی قدر و قیمت اس کے ارادے سے پتہ چلتی ہے۔ جس کا ارادہ جتنا بلند ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا،
اتنے درجے کا وہ انسان ہوگا۔ اب انسان کا ارادہ کہاں سے بنتا ہے؟ فرمایا سب سے پہلے انسان دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، مختلف محفلوں میں جاتا ہے، مجالس میں جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، یہ ساری چیزیں انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں، آنکھوں کے ذریعے، کان کے ذریعے، دماغ کے ذریعے، سب چیزوں کے ذریعے انسان پر پوری کائنات اثر انداز ہو رہی ہے۔ اب ان اثرات کا انسان کے اوپر نزول کیسے ہوتا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے خطرات، خیالات۔ انسان کے دل میں ہر چیز کو دیکھ کر ایک خطرہ پیدا ہوتا ہے، ایک خیال پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ خیال آتا ہے، گزر جاتا ہے، پھر آتا ہے، گزر جاتا ہے، پھر آتا ہے، یہ گزر جاتا ہے۔ جب یہ گزرتا جائے، اندر نہ ٹکے، اس کو خطرہ کہا جاتا ہے، خطرات۔ اور جب یہ اندر ٹک جائے، تھوڑا سا ٹھہر جائے، پھر اس کو کہا جاتا ہے خیال۔ یہ اندر جم گیا، اب یہ اندر جم جاتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے گردے میں پتھری ہو جاتی ہے، ہمارے پاس گردوں کے مریض آتے ہیں، یہ پتھری بن گئی، پتے میں پتھری بن گئی۔ ایک چیز آتی ہے، گزر جاتی ہے، لیکن ٹک جاتی ہے، پھر آ کر جب ٹک گئی وہ خیال بن گیا۔ اب یہ خیال، دوسرا خیال اس کے ساتھ جمع ہو گیا، پھر تیسرا خیال جمع ہو گیا، پھر چوتھا خیال جمع ہو گیا۔ اب یہ کیا بن گیا؟ یہ خیال عقیدہ بن گیا۔ اب یہ عقیدہ بن گیا۔ اب انسان اس عقیدے کو لے کر، یہ عقیدہ پھر ارادے میں ڈلتا ہے۔ جب اس نے پکا ارادہ کر لیا اب میں یہ کام کروں گا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان کے اعضاء، اس کے جوارے، اس کا ہر عضو یہ اعمال میں اپنے اس ارادے کے پیچھے لگ جاتا ہے، پورا جسم اس کے ارادے کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا دنیا میں ہر جسم کے ہر حصے کی قوت ہے۔ ہاتھ کی اپنی قوت ہے، آنکھ کی اپنی قوت ہے، دماغ کی اپنی قوت ہے، دل کی اپنی قوت ہے۔ یہ ساری قوتیں مل جاتی ہیں، یہ ساری قوتیں مل جاتی ہیں۔ ان ساری قوتوں کو ملا کر ایک نقطے پر آدمی لے آئے، اس کا نام ہوتا ہے ارادہ۔ اس لیے ہمارے مفسرین فرماتے ہیں اب دعا کس چیز کا نام ہے؟ ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا، سورۃ الفاتحہ میں دعا سکھائی گئی۔ دعا کس چیز کا نام ہے؟ انسان کا ارادہ اور اللہ کی توفیق، یہاں جب دونوں مل جاتی ہیں اس کا نام شریعت نے دعا رکھا ہے۔ دعا کس چیز کا نام ہے؟ بندہ اپنی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور اس ارادے کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ یا اللہ میں نے ارادہ کیا قرآن پڑھوں گا، میں نے ارادہ کیا بچے کو عالم بناؤں گا، میں نے ارادہ کیا 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے ادا کروں گا، میں نے ارادہ کیا فلاں نیکی کا کام کروں گا۔ اب یہ ارادہ کر کے یہ اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی توفیق اس میں شامل کر دے۔ جہاں اللہ کی توفیق اور بندے کا ارادہ مل جائے اس کا نام کیا ہے؟ دعا۔ یہ شریعت کی اصطلاح میں قبولیت ہو گئی۔ اس لیے ہر عضو کی اپنی قوت ہے، یہ ساری قوتیں مل کر ایک طاقت میں ڈھل جاتی ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری کتاب اسی پر لکھی ہے، جس کو تقریر دل پذیر کہا جاتا ہے۔ اس میں پورا یہ نقشہ بیان کیا انسان کی قوتوں کا، اور یہ ساری قوتیں مل کر دل کے تابع ہو جاتی ہیں، ارادے کے تابع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ دل کا ارادہ، دل کی قوت اور ارادہ یہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس پر کون سی چیز اثر انداز ہوتی ہے؟ ہمارا ارادہ کیسے وجود میں آئے؟ ارادے سے انسان کی قدر پیدا ہوتی ہے، ارادے میں اللہ کی ذات ہے، ارادے میں ایمان آ گیا۔ اسی لیے دین کی اصطلاح میں سب سے اونچا عقیدہ اور سب سے اونچا ارادہ اس کا نام ہے ایمان۔ اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ وہ فرماتے ہیں ایک جامع نیت کا نام۔ پورے دین کے سارے اعمال اور احکامات کو ایک دفعہ دل و جان سے مان لینا اور اس پر عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اس لیے ایمان سے بنیاد ہے، اور قرآن حکیم اس ایمان کی بنیاد کو ترقی دیتا ہے روزانہ کی بنیاد پر۔ جو اس کو پڑھے گا اس کے ارادوں میں قرآن آئے گا، جب قرآن روزانہ دیکھے گا تو اس کا خیال آئے گا، مسجد میں آئے گا تو اس کا خیال آئے گا، اسی طرح استادوں سے ملے گا اس کا خیال آئے گا۔ اس لیے فرمایا اب ایک شر سے بچنا ہے جو انسان کو کنٹرول کرنے کی طاقت قوت پیدا کرتی ہے کہ اس کو اپنے کمانڈ میں کر لے، وہ شیطان ہے۔ تم نے شیطان کا بندہ نہیں بننا، اپنے ارادوں کو شیطان کے تابع نہیں کرنا، اپنے ارادوں کو رحمان کے تابع کرنا ہے۔ اب رحمان کے تابع کیسے ارادے کریں گے؟ فرمایا تم پناہ میں مانگو من شر الوسواس الخناس، میں بدی سے پناہ چاہتا ہوں، برائی سے۔ کس کی برائی سے؟ وسواس کی برائی سے۔
جو وسوسے ڈالتا ہے، برا خیال ڈالتا ہے، انسان کے قلب اور ارادے کو متاثر کرتا ہے، اس کو کنٹرول کر کے غلط راستے پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ سامنے نہیں آتا، وہ چھپ کر پیچھے سے وار کرتا ہے۔ الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے تعلیمی نظام، آج کا یہ ہمارا نشریاتی ماحول، آج کے یہ اشاعتی ماحول، یہ جتنی ذرائع ابلاغ ہے، یہ ہمارے دل و دماغ کو آلودہ کرتے ہیں۔ اس لیے پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی ہر برائی کی شر سے، جو وسوسے ڈال کر ہمیں ایمان سے، قرآن سے، آخرت سے، اللہ کے رسول سے، انسانی مقدس رشتوں سے، مسجد سے، ان سب چیزوں سے دور کر دیں۔ جو ارادے، جو خیالات، جو برے افکار، ان سے ہم نے پناہ حاصل کر کے قیمتی انسان بننا ہے۔ قیمتی انسان بنے گا اپنے قیمتی ارادے سے، اور قیمتی ارادہ بنے گا جو قرآن کے علم سے وجود میں آئے، جو اللہ کے حکم سے وجود میں آئے، جو سیرت طیبہ کے مطالعہ کرنے سے ہمارا ارادہ وجود میں آئے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی پوری تاریخ، اہل بیت کی یہ پوری تاریخ، شہدائے کربلا کی یہ پوری تاریخ، جنہوں نے اپنے ارادوں کو اللہ کے ارادے کے تابع کر دیا، قرآن کے ارادوں کے تابع کر دیا، قرآن کے علم کے تابع کر دیا، آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے۔ کیوں لیا جاتا ہے؟ یہ بلند لوگ تھے، اور بلند کیوں تھے؟ ان کے ارادے بلند تھے۔ ارادے بلند کیوں تھے؟ ان کے ارادے اور قرآن کا علم ایک ہو گیا۔ آج میرا ارادہ اور قرآن کا علم الگ الگ ہے، ہمارے اور قرآن کے درمیان فاصلہ آ گیا، اور خیالات آ گئے۔ اب ان دیواروں کو توڑیں، قرآن سے نسبت، تعلق، رابطہ، رشتہ، علم کا، شعور کا پیدا کر۔ اس لیے انسان کا دشمن شیطان ہے، وہ چاہتا ہے قیمتی، ایک اللہ والے کہتے ہیں شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ اللہ کی معرفت ہے، وہ انسان دنیا سے وہ لے کر نہ جائے۔ اس لیے ہم نے دنیا سے اللہ کی معرفت لے کر جانی ہے، اور اللہ کی معرفت کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور اللہ والوں کی صحبت۔ اللہ ہمیں رجال اللہ اور کتاب اللہ ان دونوں کی نسبتیں نصیب فرمائے۔